الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ سایہ مبارکہ میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی اور لوگ کتنے ایمان لائے، مسلمان ہوئے، وہ ان کی تعداد 80 ہے۔ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگ مخالفت کرتے رہے، ان پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں استقامت چاہیے، بھلے کوئی ظاہری رزلٹ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا جو اس کا دین کا کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم مسلسل انکار کرتی رہی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کشتی بناؤ۔ آپ کشتی بنانے لگے اور وہ تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ اس صحرا میں کیسے کشتی چلے گی۔ آپ پر 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی وہ اس میں سوار ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو اتنا پانی برسا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی پانی پانی، یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ یہاں سے پتہ لگا اگر ایمان نہیں ہے تو پھر رشتہ داری اور نسب کوئی کام دیتا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا گھر والا تھا لیکن کشتی میں سوار نہیں ہو سکا۔ دار نجات ملے گی تو ایمان کے ساتھ ملے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں کوئی نجات کا، کوئی جنت کا تصور ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ نسب اور رشتہ داریاں جب ہی کام دیتی ہیں کہ جب بندہ ایمان والا ہو۔ کوئی اپنے آپ کو سید کہلائے لیکن اگر اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے تو اس کا سید ہونا کام آئے گا نہیں۔ اگر ایمان صحیح ہے، صحیح عقیدوں پر قائم ہے تو پھر نسب اور رشتہ داریاں کام آئیں گی، ورنہ یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا اور ہلاک ہو گیا کیونکہ اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اندھا گروہ تھا جو ایمان لے کر نہیں آئے نوح علیہ السلام پر۔ وہ آنکھوں والے تھے، نابینا نہیں تھے، لیکن آنکھوں والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ نابینا تھے، اندھے تھے۔ پتہ چلا جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، حق کو نہیں پہچانتا، اللہ رسول کا فرما بردار نہیں بنتا، وہ آنکھ والا ہو کر بھی اندھا ہوتا ہے۔ ابو جہل کے پاس آنکھیں تھیں لیکن ایمان کا نور نہیں ہے، قرآن اسے اندھا کہتا ہے۔ تو اصل روشنی نور ہے ایمان کا۔ جس کے پاس ایمان ہے، بھلے آنکھیں ہوں یا نہ ہو، وہ ایمان والا ہے، وہ آنکھ والا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ آنکھ والا ہو کر بھی اندھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔